امریکہ کا جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ممالک پر اضافی ڈیوٹی میں 90 روز کا وقفہ۔ ٹرمپ کا چین پر ٹیرف 104% سے بڑھا کر 125% کرنے کا اعلان۔ 10% بنیادی ٹیرف تمام ممالک کی مصنوعات پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ امریکی صدر کہتے ہیں 75 سے زائد ممالک نے ٹیرف پر مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ٹیرف پر ہر کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے، مختصر وقت کے لیے ٹیرف واپس لیا ہے۔ چین کے ساتھ بھی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ٹک ٹاک سے متعلق ڈیل کے لیے ابھی بھی تیار ہیں۔ چین کا بھی آج سے امریکی مصنوعات پر 84% ڈیوٹی کا نفاذ۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد رواں ماہ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے امریکہ جائے گا۔ امریکی ٹیرف میں عارضی ریلیف کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2656 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ 1,16,809 کی سطح پر ٹریڈنگ۔ امریکی سٹاک مارکیٹ کے 7 بڑے حصے میں 15 خرب ڈالر کی سرمایہ کاری۔ S&P اور نیسڈیک انڈیکس 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ایشیائی مارکیٹس میں بھی گراوٹ ختم۔ عالمی منڈی میں خام تیل 1% تک سستا۔ برنٹ کروڈ آئل $64.73 فی بیرل کی سطح پر آ گئے۔ امریکی نائب صدر نے چینی شہریوں کو گنوار کہہ دیا۔ جے ڈی وینس نے ٹی وی انٹرویو میں کہا، عالمی معیشت نے امریکہ کو سمجھ کیا رکھا ہے۔ ہم چین سے رقم ادھار لیتے ہیں تاکہ وہ چیزیں خرید سکیں جو چینی گنوار تیار کرتے ہیں۔ چین نے جے ڈی وینس کے بیان کو جاہلانہ قرار دیتے ہوئے کہا، امریکی نائب صدر کے ایسے تبصرے حیران کن اور افسوسناک ہیں۔ سوشل میڈیا پر چینی عوام کی بھی جے ڈی وینس پر کڑی تنقید۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم میں عالمی سرمایہ کاری کے لیے اہم پیش رفت۔ معدنی شعبے کے فروغ کے لیے شرکاء کا مثبت اظہار خیال۔ سعودی جیولوجیکل سروے کے CEO عبداللہ الشرمانی کا کہنا ہے، پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کامران راجہ کہتے ہیں، ایسے ایونٹ سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھاتے ہیں۔ چیئرمین مائنز اینڈ منرلز کمیٹی راجہ نوید اختر نے کہا، حکومت کا معدنی شعبے کی ترقی کے لیے عملی اقدام خوش آئند ہے۔ پاکستان کے لیے بڑا عالمی اعزاز۔ لاہور 2027 کے لیے ECO کا سیاحتی دارالحکومت نامزد۔ 10 ممالک کی معاشی تعاون تنظیم کا 25 رکنی وفد 13 اپریل سے لاہور کا دورہ کرے گا۔ وفد میلہ چراغاں میں شرکت، وال سٹی سمیت تاریخی مقامات کی سیر اور سیف سٹیز اتھارٹی کا جائزہ لے گا۔ لاہور کو باضابطہ طور پر ECO کیپٹل ٹورزم نامزد کرنے کا اعلان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میزبانی میں ECO کی مستقل مندوبین کونسل کا اجلاس ہوگا۔ ترکیہ کے شہر روم کو رواں سال کے لیے سیاحتی دارالحکومت نامزد کیا گیا۔ AI ٹیکنالوجی نے طلباء کے لیے امتحانات میں نقل کرنا آسان بنا دیا۔ سندھ میں میٹرک امتحانات کے دوران موبائل فون کا استعمال۔ بایولوجی کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے واٹس ایپ گروپس میں وائرل۔ سکھر بورڈ میں 10ویں جماعت کا ریاضی کا پیپر آؤٹ۔ نواب شاہ تعلیمی بورڈ کے تحت 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ بھی سوشل میڈیا کی زینت بن گیا۔ کشمور میں کمپیوٹر سائنس کا پرچہ وقت سے پہلے واٹس ایپ گروپس میں گردش کرتا رہا۔ مختلف امتحانی مراکز میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے طلباء کا برا حال۔ چیئرمین کراچی تعلیمی بورڈ کی کے الیکٹرک سے بلا تعطل بجلی فراہمی کی درخواست۔ وزیر داخلہ کا پاسپورٹ کے لیے نئی شرائط کے تمام قانونی تقاضے مکمل کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کا ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کا دورہ۔ اجلاس میں بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کے سدباب کے لیے سخت اقدامات کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا ہے، نئی شرائط سے بھکاریوں اور غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ DG پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کی وفاقی وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری۔ 9 اپریل کو 7,762 افغان باشندوں کو واپس بھیجا گیا۔ پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 9,21,063 ہو چکی۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کے واپس جانے والوں کے لیے صحت کی سہولیات اور خوراک کے بہترین انتظامات۔
سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا امریکہ کا دورہ، واشنگٹن میں امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ کی روس یوکرین عارضی جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر سعودی عرب کی تعریف۔ دونوں رہنماؤں میں غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ٹرمپ کی ایران کو جوہری معاہدے پر رضامند نہ ہونے پر فوج کے استعمال کی دھمکی۔ امریکی صدر نے نئے حکم ناموں پر بھی دستخط کیے۔ امریکہ نے ایران کے مزید 5 اداروں پر پابندی لگا دی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے اقدام جوہری معاہدے سے متعلق ایران پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کے مطابق ایرانی جوہری پروگرام سے منسلک اور معاونت کرنے والے اداروں کو بین کیا گیا۔ ایرانی شہری ماجد پر بھی پابندی آئی۔ امریکی تجارتی نمائندہ جیمیسن ریڈ کی ہاؤس ویز اینڈ مینز کمیٹی کے سامنے پیشی۔ ڈیموکریٹ قانون سازوں کے تندوتیز سوالات، روس پر ٹیرف عائد کیوں نہیں کیے؟ جیمیسن نے جواب دیا، روس کو پہلے سے ہی بھاری امریکی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ٹیرف کا فیصلہ صدر ٹرمپ نے کرنا ہے۔ روس شمالی کوریا، کیوبا اور بیلاروس امریکہ کے لیے پسندیدہ تجارتی ملک نہیں۔ برطانیہ اور کینیڈا سے بیشتر ممالک ٹیرف میں کمی سے متعلق بات چیت کر چکے۔ ترکیہ میں استنبول کے برطرف میئر اکرم اماموغلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج جاری۔ ہزاروں افراد استنبول کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی اردوان حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ اکرم اماموغلو کی رہائی کا مطالبہ۔ بدعنوانی اور دہشت گرد تنظیم کی مدد کے الزام پر اکرم امام کو 19 مارچ کو گرفتار کیا گیا۔ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران اب تک 2000 افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ کیریبین ملک ڈومینیکن ریپبلک میں نائٹ کلب کی چھت گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 185 ہو گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میوزک کانسرٹ میں گانا گانے والے سنگر، باسکٹ بال کھلاڑی اور شمالی صوبے کے گورنر کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ریسکیو آپریشن میں 145 افراد کو زندہ نکالا گیا۔ ملبے تلے دبے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جنگلات ناگزیر ہیں، ہمیں بحث سے نکل کر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، بولے ترقی پذیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت مشکل سے سامنا کر رہے ہیں۔ توانائی کے متبادل ذرائع ماحول کی بہتری کا باعث بن سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالائی علاقوں میں بادل چھا گئے، بارش کے ساتھ یالہ باری کی پیشگوئی۔ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود، گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے کئی علاقوں میں بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہے گا۔